بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ پر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں، نظر بد کے بھی اثرات، اس کے باوجود بیماری آپ کے گھر سے نکلتی ہی نہیں، بیماری آپ کی جان ہی نہیں چھوڑتی، ہر وقت بیمار رہتے ہیں، نیند آپ کی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، عجیب سی آپ کو کیفیت رہتی ہے، شام میں بے چینی، گھبراہٹ، انگزائٹی، عجیب سی کیفیت رہتی ہے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ کہتا ہے یہ آپ کو ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، گھر میں آ جائیں تو آپ کو بیماری فیل ہوتی ہے، کبھی کہیں درد، کبھی جسم میں درد، عجیب کیفیت میں اگر آپ رہتے ہیں تو پریشان نہیں ہو۔ درود ابراہیم کا یہ خاص عمل 41 دن بغیر ناگے کے کریں، ایک ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے غم، آپ کی پریشانیاں، آپ کی ٹینشنیں انشاءاللہ خوشی میں تبدیل ہونا چاہیے۔ درود ابراہیم کا یہ خاص وظیفہ آپ کو بتانے سے پہلے ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ درود پیش کرتا ہوں، میں بہت زیادہ درود آپ پر بھیجتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی بن کعب سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، جب میں دعا کروں تو اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے مختص کروں، خاص کروں، اور کتنا وقت میں دعا کروں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی جتنا تم چاہو، جتنا وقت تم چاہو۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 3 حصے دعا کروں اور 1 حصہ درود پڑھ لوں، یہ ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر اس سے بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس سے بھی بڑھا لیتا ہوں، آدھا وقت دعا کر لوں اور آدھا وقت درود پڑھ لوں، تو یہ کیسا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر اس سے بھی درود بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 3 حصے درود پڑھوں دعا میں سے اور 1 حصہ دعا کر لوں، جو بھی اللہ سے چیز مانگنی ہے، تو یہ کیسا رہے گا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر اس سے بھی درود تم بڑھا لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! درود ابراہیم کی کتنی برکت ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ درود اور بڑھا لو، درود اور بڑھا لو۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے تو پرسنٹیج نہیں بچتی تھی، تو انہوں نے وہی سوال کیا جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سارے وقت میں درود ہی پڑھ لوں، میں دعا کروں گی نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے جملے کہے، میرا اور آپ کا آج سب سے بڑا وہ مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو سارے وقت میں درود ہی پڑھتا رہے، دعا مانگے ہی نہ، درود تو کثرت سے پڑھے، سارا وقت درود پڑھے، کیا ملے گا تجھے؟ تیرے تو سارے غم اور فکر ہی دور کر دیے جائیں گے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بتائیں، دنیا میں اگر کوئی شخص آپ کو ملے، وہ کہے مجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، میرے اوپر کوئی ٹینشن نہیں، وہ کہے میں بڑا ریلیکس ہوں، نہ مجھے کوئی غم ہے، نہ مجھے کوئی ٹینشن ہے، نہ مجھے کوئی فکر ہے، اور ساتھ وہ آپ کو یہ بھی کہے کہ میرے اوپر گناہ بھی کسی قسم کا نہیں، تو کتنا وہ خوش قسمت انسان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زیادہ درود پڑھو گے، درود ہی پڑھتے رہو گے، تیرے سارے غم دور کر دیے جائیں گے، ساری پریشانیاں، فکریں دور کر دی جائیں گی، اور گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اب جس شخص کے گناہ معاف کر دیے جائیں، غم اور فکریں ختم ہو جائیں، تو دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ اور جس درود کی برکت سے آخرت بہتر ہو سکتی ہے، جس درود کی برکت سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو کیا دنیا کی زندگی میں بہتری نہیں آئے گی؟ تو درود شریف اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، درود شریف اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو، ہر وقت وضو میں رہیں، کثرت سے درود پڑھیں، بغیر مانگے ہر چیز ملنا شروع ہو جائے گی، ہر چیز بغیر مانگے ملنا شروع ہو جائے گی، ساری فیملی کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اپنے بچوں کو بھی درود ابراہیم پڑھنے کی عادت ڈالو، اپنی فیملی کو بھی درود پڑھنے کی عادت ڈالو، خود بھی کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اگر آپ درود ابراہیم بڑا سمجھتے ہیں کہ نہیں پڑھا جاتا، افضل تو یہ، بہتر تو یہ کہ درود ابراہیم پڑھا جائے، تو اس کے علاوہ بھی مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ساری مسنون دعاؤں والی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو درود کثرت سے پڑھا کرو، دنیا کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک دنیا دار بندے کا میں واقعہ سناتا ہوں، وہ کہتا، عثمان بھائی میں ہوں تو دنیا دار، لیکن میرا درود پر اتنا بلیو ہے، درود ابراہیم پر اتنا بلیو ہے، جب بھی میرے اوپر کوئی پریشانی آئے تو میں اپنا موبائل اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں اور اپنے روم میں چلا جاتا ہوں، صرف نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہوں، ادروائز کمرے میں بند کر کے لاک کر کے وضو کرتا ہوں، مصلی پہ بیٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ کے درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ تو بیٹے کو میں نے کہا ہوا ہے کہ جب میری وہ پریشانی ختم ہو جائے تو مجھے تب بتانا ہے آپ نے، تب میرا دروازہ کھٹکانا ہے آپ نے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔
تو کہتے ہیں 2 سے 3 دن میں بڑے سے بڑا مسئلہ میرا حل ہو جاتا ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی آئے، ٹینشن آئے، کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں تو فوری درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کریں. آپ دیکھیں کس طرح برکت آتی ہے. تو اب میں درود ابراہیم کے متعلق آپ کو اپنا ایک مجرب عمل شیئر کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو بہت سارے وظائف بتاتا رہتا ہوں. میرے جتنے بتائے ہوئے وظائف ہیں الحمدللہ میرے تجربے میں، میرے ایکسپیرینس میں گزرے ہوئے ہیں، اور ان سے باقاعدہ فائدہ ہم اٹھا چکے ہوتے ہیں. تو وہ خیر والا وظیفہ آپ تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ ہمارے ساتھ رابطہ نہ کرے، اپنے گھر میں بیٹھ کے عمل کرے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، درود ابراہیم آپ کو آتا ہوگا، یہ یاد کر لیں. اوپر دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے. کوئی بھی آپ پہ پریشانی ہے، ٹینشن ہے، گھر سے بیماری جان نہیں چھوڑ رہی، مسلسل آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں لاس ہو رہا ہے. مثال مشہور ہے نا کہ مٹی کو ہاتھ ڈالیں تو وہ سونا ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی سونے کو ہاتھ ڈالیں وہ مٹی ہو جاتی. پریشانی ہی پریشانی، پریشانی ہی پریشانی. ہر وقت آپ خوف میں رہتے ہیں، انگزائٹی میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، اداسی میں رہتے ہیں، مایوسی میں رہتے ہیں. تو یہ آپ 41 دن والا کریں نا درود ابراہیم والا عمل. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کرنا ہے. 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے. رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس کے بعد سو جائیں. کوشش کیا کریں سوتے وقت وضو کریں، اور اسی طرح پھر فجر کی نماز کے لیے جب اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد پھر 100 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں. 41 دن بغیر ناگے کے یہ آپ نے عمل کرنا ہے. ایک ہفتے کے اندر 7 دن میں آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ خوشی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جو آپ کہتے ہیں لاس ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ پروفٹ میں بدلنا شروع ہو جائیں گے. جو آپ کہتے ہیں غم ہے، میرے گھر میں فکریں ہیں، انگزائٹی ہے، اداسی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو اللہ کی غیب کے خزانوں سے مدد آنا شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ نیگیٹو چیزیں آپ کے سامنے پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی. درود ابراہیم کا یہ خاص عمل 41 دن آپ نے کرنا ہے، بغیر ناگے کے کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کو ضرور ڈھانپ لیں گی. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.